बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल सरफराज हमारे साथ हैं और कुछ कोर्ट्स की अपडेट्स नहीं बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, वो शेयर करेंगे आपसे। और इसके अलावा जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है कि अदालतों में मखसूस नशस्तों वाला केस जो है वो भी फ़िक्स हो चुका है। अमेंडमेंट की बात हो रही है, जजों का जो मुद्दत है वो बढ़ाई जा रही है। काजी साहब को 3 साल की एक्सटेंशन जो है वो कैसे मिल सकेगी, क्या बातें हो रही हैं, क्यों कर मुमकिन है। और ये बड़ी और ये वो ख़बरें हैं, ये वो इश्यूज़ हैं जो कि आपकी जो पूरी मुल्क की सियासत है मुस्तकबिल की, पाकिस्तान की, उसका पूरा मंजरनामा जो है वो चेंज हो जाएगा। और चेंज होने की इसमें जो है ना वो इतना पोटेंशियल है इन ख़बरों में। तो सबसे पहले तो बात करेंगे ये जो काजी साहब को 3 साल की एक्सटेंशन का झांसा, या वो कहा जाए कि उनको जो एक सब्ज़ बाग दिखाया जा रहा है, या हकीकत में ये किया जा रहा है कि उनके लिए जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जा रही है जिसके तहत जजेस की उम्र जो है वो बढ़ जाएगी। और ऐसी सूरत में काजी साहब जो हैं, जो कि अभी जिन्होंने चंद महीने बाद 65 साल की उम्र के बाद उन्होंने रिटायर हो जाना है, तो उनकी उम्र जब 68 साल रिटायरमेंट की फ़िक्स हो जाएगी तो फिर वो अपना जो चीफ़ जस्टिस की अपनी जो मुद्दत है वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सटेंड हो जाएगी। अदिल, ये जो अमेंडमेंट वाला मामला है, काजी साहब की एक्सटेंशन वाला, ये कहाँ तक पहुँचा है? सर, पहले तो हम ये देख रहे थे, मुख्तलिफ हमारे जो ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे थे, एक तवील अरसा हो चुका है कि गालिबन कोई अमेंडमेंट आ रही है चीफ़ जस्टिस का जो ओहदा है उसकी मियाद को 3 साल मुकर्रर करने का। पहले आपको मालूम है कि अपनी उम्र जब उनकी पूरी होती है 65 साल, तो चीफ़ जस्टिस चाहे वो 1 दिन के लिए बने या 4 दिन के लिए या 4 साल के लिए, वो उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। अब ये एक तजवीज़ पहले सामने आई और उसके बाद फिर हमारे जो ज़राए हैं वो ये दावा करने लग गए कि बाकायदा तौर पर इस पर तजावीज़ तलब की गई हैं हुकूमत की जानिब से। अच्छा, हमने भी वैसे ये क्रेडिट हमें भी जाता है कि हमने ये चीज़ें जो हैं वो पहले अपने नाज़रीन को बताई थी मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर कि ये मामला हो रहा है, और उस वक्त हुकूमत जो है इसकी तरदीद कर रही थी। आज वो कह रहे हैं कि जी हम इसकी बिल्कुल ये मामला जो है, कल वज़ीर क़ानून का बयान आया है। वो समवट वो इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। और अभी तक ये जो पर्टिकुलर इशू है ना चीफ़ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी का, इसको वो एड्रेस नहीं कर रहे, मगर ओवरऑल उन्होंने आइनी तरमीम का तस्लीम किया है। अदिल, थोड़ा सा ना वो बड़ा इंटेलिजेंटली प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मामला चूँकि सेंसिटिव होता है, तो वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हम किसी की एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं, हम चीफ़ जस्टिस की भी एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ जजेस की जो उम्र है रिटायरमेंट की वो 65 से बढ़ा के 68 साल कर रहे हैं। तो जब आप अभी जैसे मैंने बात की कि जब चीफ़ जस्टिस जो कि रिटायर होने वाले हैं, अगर उनकी मुद्दत जो है वो रिटायरमेंट की 68 साल तक चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली उन्हीं को एक्सटेंशन मिलेगी ना। तो वो इसको ऐसे नहीं बता रहे, जो हुकूमत है वो ऐसे नहीं बता रही, वो सिर्फ कह रही है कि जी नहीं नहीं हम एक्सटेंशन कोई नहीं दे रहे। बता ही नहीं रहे सर। कल एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है जुडिशल कमीशन की, और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा उसके चेयरमैन हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। इसके अलावा हाई कोर्ट्स के भी जजेस साहिबान, उनको बुलाया गया। मुख्तलिफ अहम शख्सियात को इस इजलास में बुलाया गया, क्योंकि आपको याद होगा दिसंबर में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक की सरबराही में एक रूल मेकिंग कमेटी कायम की गई थी, जिसने जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं उनमें कुछ तरामीम को प्रपोज़ करना था कि उनको तब्दील किया जाए। जजेस की जो तैनातियाँ हैं सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हो, उसका तरीक़ाकार तब्दील करने के ऊपर बात चल रही थी। उसके ऊपर हमारी इत्तलात के मुताबिक काफ़ी अर्सा पहले उस कमेटी ने अपनी तजवीज़ तैयार करके जुडिशल कमीशन को भिजवा दी, मगर एक ताख़ीर की गई जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने में। और इसकी एक बुनियादी वजह हमें अब समझ में आ रही है, शायद यही तरमीम थी। और जहाँ तक बात है जस्टिस काजी फायद ईसा साहब क्योंकि चेयरमैन हैं, उन्होंने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाना था, क्यों कर इजलास नहीं बुलाया गया, जबकि मालूम भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस को एलिवेट करना है, नशस्तें यहाँ पर 3 खाली थीं, और इसी तरह हाई कोर्ट लाहौर के अंदर तकरीबन 22 नशस्तें खाली हैं। बावजूद इसके पहले तो ये बताया गया कि रूल मेकिंग कमेटी तजावीज़ तैयार कर रही है। रूल मेकिंग कमेटी ने तजावीज़ तैयार कर ली, बावजूद इसके उन रूल मेकिंग उन तजावीज़ को उनकी मंजूरी के लिए या उन पर इत्तेफाक राय के लिए इजलास नहीं बुलाया गया, और इस दौरान जजेस को भी अपॉइंट नहीं किया। कितना अरसा हो गया कि उन्होंने अपनी तजावीज़ मुकम्मल कर ली? जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है तकरीबन 1 माह से तो ज़्यादा हो गया। अच्छा। और इस ज़मन में अब हम देख रहे हैं कि कल एक इजलास जुमे के रोज़ बुलाया गया और 12 बजे का वक्त रखा गया, 11 बजे का गालबन, और तकरीबन 12 बजे 12:30 बजे आपको पता है फिर जुमे की ब्रेक भी हो जाती है।
اور کل وزیر قانون صاحب نے وہاں پر ایک انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ یہ جو مسودہ ہے تجاویز کا یا یہ جو تجاویز تیار کی گئی ہیں رول میکنگ کمیٹی کی جانب سے, اس پر آگے بحث بڑھائیں. میں یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں حکومت کی جانب سے کہ حکومت جو آئین کا آرٹیکل 175A ہے اس میں ترمیم لانے پر غور کر رہی ہے اور اس پر آلریڈی ہم نے کام شروع کر دیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب اس اجلاس کو مؤخر کیا جائے. وجہ یہ بتائی گئی کہ ہو سکتا ہے اس ترمیم کی صورت میں جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی بھی حیت بدل جائے, اس کی بھی جو تشکیل نو ہے وہ کرنی پڑ جائے. تو اس پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ چلیں یہ مجھے تو رائے مناسب لگی ہے اور ہمیں اب اس اجلاس کو مؤخر کر دینا چاہیے. تمام ججز نے اتفاق کیا اور بعد ازاں اس بات پر اتفاق ہوا اور اجلاس مؤخر کر دیا کہ اس دوران جب تک ترمیم نہیں ہو جاتی جو ججز کی تعیناتی ہیں وہ پرانے رولز کے اوپر ہی ہوں گی, تحت ہوں گی. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایک ٹاسک سونپتا ہے ایک کمیٹی کو کہ وہ رولز بنائیں اور تبدیلی کے لیے کچھ تجاویز دیں کہ کیا تجاویز ہونی چاہیے, کس طرح ججز کو اپوائنٹ کیا جانا چاہیے. اور اس دوران حکومت کی جانب سے خبریں بھی آتی ہیں کہ حکومت بھی کچھ ترامیم کر رہی ہے اور تجاویز تیار ہونے کے باوجود اجلاس نہیں بلایا جاتا. تو اس پر کافی زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کیا معلوم تھا جوڈیشل کمیشن کے کچھ ممبران کو کہ کیا کوئی ترمیم آ رہی ہے اور جب تک وہ حتمی صورت اختیار نہ کر جائے اس وقت تک اس اجلاس کو مؤخر کیا جائے. یہ بھی ایک نہیں, براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کیا ان کو معلوم تھا کہ جی ہاں یہ ترامیم آ رہی ہیں. اس وجہ سے سوال تو اٹھ رہا ہے نا سر. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ہم ایز جرنلسٹ کوشچن ہی پٹ کر سکتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت سب سے بڑے بینیفیشری اگر امینڈمنٹس ہوتی ہیں, جس امینڈمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں گو کہ اس کی تصدیق حکومت آن دا ریکارڈ نہیں کر رہی مگر آف دا ریکارڈ حکومتی شخصیات یہ تسلیم کر رہی ہیں کہ دو مختلف تجاویز ہیں جو زیر غور ہیں. ایک تجویز ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو مدت ہے مدت میعاد اس کو بڑھا دیا جائے, یعنی چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ہوگی یا چیف جسٹس کی جو عہدے کی میعاد ہوگی وہ 3 سال ہو جائے گی. وہ عمر سے متعلق نہیں ہوگی, بس وہ چاہے 70 سال کو پہنچے یا 60 سال کو پہنچے, بس وہ اس کو 3 سال ملنے چاہیے چیف جسٹس. لیٹ سے کہ ایک چیف جسٹس بنتا ہی 65 سال کی عمر میں ہے اور 65 سال کی عمر میں ہی اس نے ریٹائر ہونا ہے, اس کے پاس 1 یا 2 ماہ ہے یا ایون 2 یا 3 دن ہے, اس کا جو مدت ملازمت ہے وہ آلریڈی 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو جائے گی. دوسری تجویز جو حکومتی ذرائع یہ بتا رہے ہیں وہ زیر غور یہ ہے, اور یہ تجویز پرانی ہے. آپ کو یاد ہے پرویز مشرف کے دور میں, نواز شریف کے دور میں, ایون عمران خان کے دور میں بھی اس پر بات ہوتی رہی کہ ججز کی جو عمر ہے وہ اس کی جو حد ہے اس کو 65 سے بڑھا کر 68 سال کر دیا جائے. یہ بھی زیر غور ہے اور اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو تب بھی آپ کو پتہ ہے نہ صرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلکہ اوور آل جو ہمارے ججز صاحبان بیٹھے ہیں تو یہ شاید اتنی اچھا میں تھوڑا سا اگر انپٹ دوں کہ یہ نا جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ ہوا تھا. LFO آیا تھا, لیگل فریم ورک آرڈر, اور اس میں انہوں نے یہ اسمبلی نے اپروو کیا تھا اس کو, اور پھر یہ ہوا تھا کہ یہ ججز کی جو مدت تھی وہ بڑھا دی گئی تھی. ہائی کورٹ کے ججز کی 62 سے 65 کر دی گئی تھی اور سپریم کورٹ کے ججز کی 65 سے 68 کر دی گئی تھی. لیکن جب اسمبلیاں آئیں الیکٹڈ, انہوں نے پھر اس کو جو ہے نا وہ امینڈمنٹ کی تو وہ پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ ریورس ہو گئیں اور کئی ججوں کو پھر جو ہے نا یکدم ان کو پتہ چلا یہ امینڈمنٹ ہوگی, ہمیں گھر جانا پڑے گا. سر یہ میرے پاس ہے 24 دسمبر کی خبر, یہ غالباً 2000 اب اس کے اوپر سال کا نہیں لکھا ہوا, یہ مجھے آج خبر بھیجی ہے ہمارے ایک دوست ہیں امان اللہ کنرانی صاحب, یہ اسی دور کی خبر ہے شاید, ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے, یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں, چودھری شجاعت ہیں, میر ظفر اللہ خان جمالی ہیں اور فاروق لغاری صاحب کھڑے ہیں اور یہ مولانا فضل الرحمان ہیں. یہ ناظرین تصویر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر کیپشن لکھا ہوا ہے کہ نو MMA اینڈ گورنمنٹ سائن ڈیل, نو ایکسٹینشن ان سپیریئر کورٹ ججز ریٹائرمنٹ ایج. اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو LFO کا بھی یہاں پر ذکر ہے, اس میں یہ اگر میں خبر پڑھ دوں تھوڑی سی, دا رولنگ PMLQ جو اس وقت جماعت تھی حکومت میں اور MMA جو متحدہ مجلس عمل, انہوں نے جو بدھ کے روز ایک جو ہے وہ سائن کیا ہے ایک ڈیل کو جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکج کی صورت میں ہے, جس میں یہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے لیٹرز جو پروپوزلز ہیں MMA کے ان کو کہ
all 7 sticking points in return for its support in getting the LFO passed from the parliament in shape of a bill. مطلب یہ بیسیکلی وہ انہوں نے بات کہ جی جو عمر LFO میں بڑھا دی گئی تھی ججوں کی، اس کو انہوں نے کہا پارلیمنٹ نے کہ نہیں یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، عمر کو واپس لے کر آئیں، ہم اس کو ویلیڈیٹ نہیں کریں گے. بالکل پھر میں نے وہی جیسے وہ بتایا نا کہ راتوں رات پھر جن لوگوں کو ایکسٹینشن مل گئی تھی اس ترمیم کے بعد ان کو پتہ چلا کہ جی وہ تو جاج ہی نہیں رہے ہیں، وہ اس کی ٹینور جو ہے ان کا ختم ہو گیا. تو یہ ججز ایکسٹینشن والا معاملہ ہر دور میں سینسٹیو رہا ہے. اور دیکھیے آج کے دور میں ناظرین، اس وقت جب کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر تنقید ہو رہی ہے، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک جج اگر اس وقت وہ موجود ہے اور اس کے ہوتے ہوئے ترمیم ہوتی ہے تو یہ اس سے بڑی سفارش یا اس سے بڑی جو ہے نا وہ آفر جو ہے وہ کسی چیف جسٹس کو نہیں دی جا سکتی کہ جی ہم آپ کی حکومت یہ کہے کہ ہم آپ کی نوکری میں، آپ کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن دے رہے ہیں. جناب جی کیسے دے رہے ہیں؟ ہم سارے ججوں کی مدت بڑھا رہے ہیں، آپ کو بھی 3 سال زیادہ مل جائیں گے اور آپ بھی جناب وہ 68 سال کی عمر تک چلیں. سادہ سی مثال ہے، ہمارے پاس آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے تو جو آرمی چیف کے کرٹیک ہوتے ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر پھر ان کی ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر قانون سازی میں حصہ لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر اس وقت جو ان کی ایک بڑی حریف سمجھی جاتی تھی پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے قائد لندن میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ لازمی ڈالنا. سب نے حصہ ڈالا تھا اور سب نے ثواب کمایا تھا، مستفید ہوئے تھے. وجہ کیا تھی؟ ان کو پتا تھا کہ آج اگر ہم نے ان کو ایکسٹینشن دی تو کل کو وہ ہمارے بارے میں وہ جو ایک سخت لہجہ ہے یا ان کے دلوں میں جو سختی ہے وہ کم ہو جائے گی اور ہمارے معاملات ان کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں، جو ایونچولی ہوئے بھی. پھر دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اب اگر چیف جسٹس بھی اسی طرح نا سر، یہ تو کانسٹیٹیوشنل ایک عہدہ ہے، آرمی چیف کانسٹیٹیوشنل عہدہ نہیں ہے. آرمی جو چیف جسٹس ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے اور اس کو اگر پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے، ایک پارلیمنٹ بھی کچھ سیاسی جماعتوں پر مشتمل ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھائی آپ کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں، تو پھر ان کے دل میں تو ایک چیز آئے گی نا کہ بھائی یہ پارلیمنٹ اچھی ہے، یہ سیاسی جماعتیں اچھی ہیں. اور عہدہ اور کس کو برا لگتا ہے جناب؟ آپ کسی ایک عہدے کے لیے 1 سال کے لیے آپ کو بن رہا ہو اور آپ کو کہا جائے نہیں جناب آپ 1 سال نہیں، آپ مزید 4 سال تک کے لیے رہیں گے. اب جواد خواجہ صاحب تھے 26 دن کے لیے بنے تھے چیف جسٹس، ریٹائر ہو گئے کیونکہ وہ 26 دن. اب اگر ان کے دور میں یہ بات ہو جاتی اور ان کو تو وہ 3 سال آج بھی ہو شاید، آج تو نہیں، لیکن وہ مزید 3 سال، وہ میرا خیال ہے کہ 2018 تک وہ چیف جسٹس رہتے ہیں. بالکل جی. یہ ایک میں وہی کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کے لیے یہ اس سے بڑی، اس کو جو اسے کہا جائے سفارش کہیں گے، کیا کہیں گے، ایک لیوکریشن جو ہے، انسینٹیو جو ہے وہ حکومت کی جانب سے، حکومت انسینٹیو دے چیف جسٹس کو کہ جی ہم آپ کو یہ تحفہ پیش کرنے والے ہیں. اور چیف جسٹس کو وہ برا بھی شاید نہ لگے گا کیونکہ کون نہیں چاہتا کہ وہ اپنے عہدے پہ برقرار رہے یا زیادہ ٹائم گزارے. لیکن اس کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے؟ اس کو برا اسی لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں نا دیر آر نو فری لنچز ان دا ورلڈ. دنیا میں کہیں بھی یہ مفت کوئی کام نہیں ہوتا. حکومت اگر آپ کو 3 سال ایکسٹرا دے گی تو وہ آپ سے کچھ لے گی، وہ آپ سے کچھ ایکسپیکٹ بھی کرے گی. یہ وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ والے جو معاملات ہیں اس میں جو سٹنگ چیف جسٹس ہے وہ اس میں پھر بینیفیشری نہیں ہونا چاہیے. آپ آج امینڈمنٹ کریں اور یہ کہیں کہ جی نیکسٹ جو آئے گا، جو بھی انکمبنٹ ہوگا، جو بھی اس عہدے پر آئے گا اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا. جو سٹنگ چیف جسٹس ہے اگر وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گا تو ایسی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ جی اس نے سیاسی رشوت قبول کر لی. تھینک یو.